اچھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ غنا کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس غنا میں اور ہمارے عمومی غنا میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، آپ اس کو اللہ کی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی انسان کی آواز کی تزئین ایک نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے. آپ اچھے طریقے سے جب اذان دیتے ہیں، اچھے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے کوئی اچھا کلام پڑھتے ہیں تو وہ دلوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو اسپاٹ طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر رنگ و آہنگ بھی پیدا کر سکتے ہیں. کلام موزوں جس کو کہا جاتا ہے وہ آخر انسان کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں بات کو بہت مؤثر طریقے سے پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ آج دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی اکثر سننے میں آئی ہے کہ جس میں آپ کسی جگہ تشریف فرما تھے تو ایک نوجوان کا گزر ہوا تو گیت گاتا ہوا جا رہا تھا تو آپ نے تھوڑا سا ٹوکا اور اس کو کہا کہ اس کے بجائے تم قرآن کو غنا سے کیوں نہیں پڑھ لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح جو ہے وہ غنا کے پہلو سے قرآن مجید ہی کو غنا سے پڑھنے کی ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی عام حالات میں جیسے گزرتی ہے وہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. تفریحات کا اپنا ایک مقام ہے اور انسان ان تفریحات کو اپنی فطرت کے لحاظ سے اختیار بھی کرتا ہے. تاہم انسان کے اشتغال کو صحیح رخ پہ موڑنا یہ تو والدین بھی کرتے ہیں، پیغمبر بھی کرے گا، یہ اچھا معاشرہ بھی کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو کہانیوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کی جگہ آپ کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں پڑھتے جو کل آپ کے مستقبل کو سنوارنے کا ذریعہ بن سکے. تو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہی تو پیغمبروں کو کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک نوجوان کا رخ موڑا اس جانب، یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دو. یعنی اگر تمہیں شوق ہے تو یہ شوق تم اللہ کی کتاب سے بھی پورا کر سکتے ہو. تو یہ تو میرا خیال ہے بڑی اعلیٰ نصیحت ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تمام اوقات میں، تمام پانچوں نمازوں میں، اور جن نمازوں میں جہری ہوتی ہے اس میں جب امام بآواز بلند تلاوت کرتا ہے مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اس کو سنے، اس میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ وہ خاموشی سننا چاہیے، بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں جی اس کے ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے. تو آپ کا موقف اس پہلو سے کیا ہے؟ جن معاملات کو اللہ کے پیغمبر نے ہم پر چھوڑ دیا ہے ان میں عقل عام سے کام لینا چاہیے. لہذا عقلی تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، بلند آواز سے آپ سن رہے ہیں تو خاموش رہیے اور سنیے. آپ کا سننا ہی اس کو پڑھنا ہے. اور اگر امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو بھی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت تو آپ کچھ نہیں سن رہے. قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پڑھا جائے تو آپ اسے سنیں. اگر وہ نہیں پڑھا جا رہا، خاموشی کے ساتھ قرات ہو رہی ہے، تو آپ بھی اللہ کی کتاب پڑھیے، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ بھی قرآن مجید کا کوئی حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اس کو ملائیے. یہی طریقہ میرے خیال میں عقل عام کے مطابق ہے. لیکن اس میں یہ جو عظیم الشان اختلاف نظر آتا ہے صرف اسی پہلو سے، تو اس کا پھر کیا سبب ہے؟ کچھ روایتیں ہیں یا لوگوں کا اپنا استدلال ہے؟ میں ان اختلافات کے بارے میں اصولی بات کر چکا ہوں کہ جو حصہ اختیاری ہے، یعنی نماز کے جس طرح اعمال کا ایک حصہ لازمی ہے اور ایک حصہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا وہ اختیاری ہے، یہی معاملہ اذکار کا بھی ہے. اذکار میں کچھ لازمی اذکار ہے. لازمی اذکار میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، قرآن کا ایک حصہ ملانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا ہے. اسی طرح مختلف موقعوں پر اللہ اکبر کہنا ہے. جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. یہ نماز کے لازمی اذکار ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہر حال میں آدمی کو اختیار کرنے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اختیاری ہیں. اختیاری چیزوں میں لوگوں کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو حصہ اختیاری ہے، ظاہر ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس میں کوئی چیز اختیار کی ہوگی، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارات کو یعنی آپ کی اختیاری چیزوں کو جاننے کا شوق ایک فطری شوق ہے. یہ شوق پورا کرنے کے لیے لوگ روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، روایات کی طرف رجوع کریں گے اس لیے کہ حضور کی زندگی کے حالات روایاتی سے ملیں گے. اس میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہمارے یہاں ناشائستگی تک پہنچ جاتا ہے. تو اختلاف کو اختلاف رکھنا چاہیے، جس چیز پہ آپ کا اطمینان ہے اسے اختیار کریں. مامدی صاحب سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آپ نے واضح کر دیا. اس کے بعد جو آمین ہم کہتے ہیں اس پر بھی اختلافات کا ایک انبار ہے، یعنی اس کو بآواز بلند کہنا چاہیے یا دھیمے انداز میں کہنا چاہیے؟ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. امام نے دعا کی، آپ نے اس کی دعا سنی، اس کے بعد آپ آمین کہہ دیتے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیجئے، خاموشی کے ساتھ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہنے والوں کو روکا نہیں.
خاموشی سے کہنے والوں کو یہ ہدایت نہیں کی کہ ضرور بلند آواز سے کہو. یہ بھی میرے خیال میں بالکل ایک اختیاری معاملہ ہے. بعض اوقات طبیعت بلند آواز سے کوئی بات کہنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے. اس میں نہ کوئی لڑنے کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑنے کی بات ہے. میں بار بار جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لازمی چیزیں جو ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے، اور اختیاری چیزوں کے معاملے میں چونکہ اللہ کے پیغمبری نے اختیار دے دیا ہے، اس اختیار کا احترام کرنا چاہیے. یعنی جو آدمی اپنے اختیار سے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، جب خدا کے پیغمبر نے اس کو یہ حق دے دیا ہے، تو ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ اس پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جاننے کی کوشش آدمی کرے، اور اس میں جس چیز پر اس کا اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لے، اپنے دلائل بیان کر کے دوسروں کو اس کی ترغیب دے دے، وہ مطمئن ہو جائیں گے، اس کو اختیار کر لیں.